السلام علیکم سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حور، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کی تخلیق کیسے فرمائی۔ سامعین گرامی، اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ انسان کہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو مسترد کر دیا، اس شخص کو وہ مخلوق جنت میں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آخرت میں مومن بندے کی تمام مصائب اور آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی کالی آنکھوں اور لمبے لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوگی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی ہوں۔ گویا حور ایک ایسی جنتی مخلوق ہے کہ جس سے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے حسن کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائی کا بدلہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے، ان کے چہروں کو نور اور جسم کو ریشم کا لباس دیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے۔ اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ پروردگار نے اس کے بال خوشبودار کستوری کے بنائے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہے تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے سامنے ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے اور قائل ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں کہ جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں ہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہیں۔ حوروں کے بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں بھی الگ الگ قسم کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جب جنتی اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی۔ بس جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چل دیں گی اور اس کی جگہ ایک اور حور اگ جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کے مختلف جنتی نام ہیں۔ مثلاً خیرہ اور عینہ نامی حوریں، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود تلاش کرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا شخص کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح جنت میں کچھ ایسی حوریں بھی ہوں گی جو نغمہ اور گیت گائیں گی۔